اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے کل کے دوسرے سوال کے موضوع پر تھوڑے سے بات کر لیتے ہیں۔ کل کا جو دوسرا سوال تھا، حور کی حقیقت بیان کیجیے، اور جنت کی جو ہے باتوں پر کچھ مشتمل باتیں تھیں۔ وہ یہ تھے کہ جنت کی کیا حقیقت ہے اور حور کی کیا حقیقت ہے۔ تو جناب والا، سب سے پہلے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کو غیب پر ایمان ہے کہ نہیں؟ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ہم مومن کہلاتے ہیں، کیا ہم لوگوں نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر۔ تو اگر ہم لوگ غیب پر یقین رکھتے ہیں تو ہم لوگوں کو غیب میں جو چیزیں موجود ہیں اس پر بھی یقین کامل رکھنا چاہیے۔ اگر ہم صرف یہ کہیں کہ جو چیزیں ہیں صرف وجود میں ہی ہیں، جو آنکھوں سے دکھتی ہے بس وہی حقیقت ہے، اور جو آنکھوں سے نہیں دکھ رہی ہے وہ حقیقت ہی نہیں ہے، تو ہم تو کافر ٹھہر جائیں گے، ہم کافر بھی ہو جائیں گے اور جھٹلا بھی دیں گے، ہم اللہ رسول اور قرآن کو بھی جھٹلانے والوں میں سے شامل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی بات میرا یہ کہنا تھا۔ لہٰذا اگر ہم غیب پر یقین رکھتے ہیں تو ہم کو جنت اور جہنم پر بھی ایمان رکھنا ہوگا۔ جس طرح سے ہم اللہ رسول اور فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں سب سے پہلے، حالانکہ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا پھر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، شروع میں ہم اللہ رسول کو نہیں پہچانتے ہیں پھر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان کا جز ہے۔ ہم سب سے پہلے اس کو مانیں گے، اس کے بعد پھر ہم اس کو سمجھیں گے، جانیں گے، پھر حق الیقین اور عین الیقین کا معاملہ بعد میں آتا ہے۔ تو یہاں پر بھی باتیں میں یہ کر رہا ہوں صاحب کہ جب آپ جنت اور جہنم کو نہیں بھی دیکھیں تو بھی آپ کو یقین تو کرنا ہوگا۔ باقی اس کی حقیقتیں کیا ہے یہ ہم لوگ بعد میں سمجھیں گے، غور کریں گے اور سمجھتے ہیں، لیکن پہلے ایمان لانا ہوگا۔ اور ایمان یقین سے اس بات کو ماننا ضروری ہے کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اس کا انکار ہم نہیں کر سکتے، کسی بھی صورت میں اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ ان دونوں کا وجود جو ہے آپ کو واضح طور سے سمجھنا چاہیے، اور اگر ان دونوں کے وجود سے آپ انکار کریں گے تو پھر آپ کے لیے میری باتیں نہیں ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا، اگر جنت کا وجود نہیں ہے تو معراج میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ کیا معراج میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے سیر نہیں کی تھی؟ اور اگر جنت کا وجود نہیں ہے تو خاتون جنت کا جو لقب ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ کس جگہ کے خاتون ہیں، اور خاتون جنت کا لقب ان کو کیوں دیا گیا؟ اگر جنت کا وجود نہیں ہے تو امام علی مقام کس جگہ کے سردار ہیں، کون سے محل کے سردار ہیں؟ کیا کسی کمپارٹمنٹ کے سردار ہیں؟ اگر جنت کا وجود نہیں ہے تو ادریس علیہ السلام کو کہاں رکھا گیا ہے؟ تواریخ میں کتابوں میں آتا ہے کہ ان کو جو ہے جنت میں داخل کیا گیا ہے۔ وہ جنت میں جب داخل ہو گئے تو پھر ان کو باہر وہاں سے نہیں نکالا گیا، ان کو وہیں رہنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، یہ کتابوں میں موجود ہے۔ پھر اگر جنت کا وجود نہیں ہے تو شداد کی جنت آخر کہاں چلی گئی؟ اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر جنت کا وجود نہیں ہے تو جتنے بھی اولیاء اکرام ہوئے ہیں، یہاں تک کہ غوث پاک، خواجہ اجمیری، حضرت مخدوم سمنان، بابا فرید اور دیگر جتنے بڑے بڑے ہستیاں ہوئے ہیں، انہوں نے برجستہ کہا کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک اپنے مریدوں کو اس میں داخل نہیں کر لوں گا۔ میرے بھائی، تو جب جنت ہے ہی نہیں ہے تو داخل کس کو کریں گے وہ؟ اور پھر اگر جنت نہیں ہے تو اس میں پھر کس کو داخل کریں گے، اور پھر وہ کہاں داخل ہوں گے؟ میرے بھائی، اس بات کو سمجھیے اور غور کیجئے۔ پھر آگے دیکھیے، کسی اولیاء اللہ کا نام آپ بتا دیجئے، کسی ایک اولیاء اللہ کا جس نے جنت اور جہنم کے وجود سے انکار کیا ہو۔ آپ کہیں گے کہ نہیں ہاں نہیں ہاں، اس طرح سے آپ کنفیوز بھی ہو جائیں گے اور دوسروں کو کنفیوز بھی کرتے ہیں صاحب۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت مخدوم بہاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مکتوبات صدی میں آخری صفحوں پر جو ہے، آخر کے مکتوبات میں جو ہے جنت کا اور دوزخ کا بہت ہی تفصیلی بیان انہوں نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔ جن حضرات کو نہیں معلوم ہو وہ ان کی کتاب کا مطالعہ کریں اور یہ سوچیں کہ کیا آپ کی سمجھ بوجھ حضرت مخدوم شرف الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آگے کو چلی گئی ہے؟ کیا آپ مخدوم سے بھی اعلیٰ ہو گئے ہیں؟ آپ خادم بھی نہیں ہیں، ہم آپ خادم بھی نہیں ہیں، اور مخدوم سے اونچا ہونے کی بات کرتے ہیں، اب مخدوم سے اونچا بننے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ امید ہے کہ میری بات سے آپ کچھ نہ کچھ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس طرح سے جنت کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا میرے بھائی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حور کا وجود قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جہاں تک حور کی بات آ رہی ہے تو حور کا وجود بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ آپ ساری حدیثوں کو بنی امیہ کی حدیثیں کہا کر کے چھاڑ دیں، یہ غیر مناسب بات ہو جاتی ہے۔ بالکل مانتے ہیں کہ حدیثیں بہت ساری جھوٹی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری حدیثیں ہی جھوٹ ہے۔ یہ تو آپ نفس کا ایک ایسا راستہ تلاش کر رہے ہیں
جس میں آپ اپنی خود ساختہ مرضی چلانا چاہتے ہیں. میں خاص طور سے کہنا چاہوں گا، اگر میری بات بری لگی ہو تو معذرت. حور کا وجود قرآن حدیث سے ثابت ہے میرے بھائی. قرآن حدیث کا انکار کرنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، سمجھ لیجئے اس بات کو. بہشت اور حور مومنوں کا انعام ہے، ایک ریوارڈ ہے، وہ آپ کو ملنے والا ہے. آپ اس سے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ عارفوں کو نور کی زنجیر میں جکڑ کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا. خواجگان چشت اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں. بہت سے عارفان حق ہوں گے، وہ کہیں گے یا مولا میں نے تو عبادت جنت اور یہ کے لیے نہیں کیا تھا، میں نے تو بالکل واسطے اللہ رسول کے میں نے خالص تمہاری عبادت کی تھی. وہاں کہا جائے گا ٹھیک ہے تم عارف ہو، مانتا ہوں تم ہمارے مقبول بندے ہو، لیکن اے فرشتو اس کو نور کی زنجیر میں جکڑ دو اور جکڑ کر کے اس کو جنت میں داخل کر دو. وہ جو ہے زبردستی ان کو پکڑ کے جنت میں داخل کیا جائے گا. سوال پیدا یہ ہوتا صاحب کہ وہاں پر جو انعامات آپ کو اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا وہ دے گا، آپ اس کو کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ علامہ اقبال اپنے ایک نظم میں ملا اور بہشت میں لکھتے ہیں، آپ اس نظم کو پڑھیں گے تو بڑی حیرت ہوگی اور ہنسی بھی آئے گی. ملا جب بہشت میں پہنچتا ہے تو کہتا ہے بھائی یہاں کوئی مسجد مل جاتا تو میں نماز پڑھ لیتا. یعنی ملا بہشت میں بھی مسجد تلاش کر رہے ہیں. تو برا نہ مانیے تو میں بھی یہ بات کہوں کہ آج کے جو صوفی صاحب ہوتے ہیں نا، میں سارے صوفیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ویسے صوفیوں کی بات کر رہا ہوں جو ان تمام چیزوں سے انکار کرتا ہے. تو ویسے صوفی صاحب جب جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا نا تو وہاں وہ خانقاہ ڈھونڈیں گے اور کہیں گے ذکر اسم ذات کرنا ہے ہم کو. ارے میرے بھائی جنت وہ ریوارڈ کی جگہ ہے، وہاں نہ آپ کی مسجد ملے گی اور نہ آپ کو وہاں ذکر اسم ذات کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے جو کچھ یہاں کیا ہے اس کا سارا انعام وہاں پانے والے ہیں، تو ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں بچوں والی؟ بہشت کی نعمتیں انسان کے دماغ سے باہر ہے. آدمی جو سوچ رہا ہے کہ بس یہ ہوگا یہ ہوگا، ارے بھائی وہاں کی جو باتیں ہوتی ہے وہ بہت اونچی اور نرالی ہے. وہاں جو لوگ سیر کرتے ہیں وہ ساری باتیں سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ غیب کی چیزیں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو مجھے نظر آتی ہے، جو میں دیکھ لیتا ہوں، اگر تم لوگ بھی دیکھ لو تو چیخنے لگو، چلانے لگو اور دیوانے ہو جاؤ، اور پھر یہاں تم کو دنیا میں رہنے کا ذرا سا من نہیں کرے گا. اب سوچئے صاحب جو اہل نظر حضرات ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ذرا سوچ کر کے دیکھیے. بقول دادا حضور، ہمارے دادا حضور سرکار پیر می مندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لذات کا ایک قطرہ دنیا میں دیا گیا ہے تو ہم لوگ اسی میں کھو گئے ہیں. لذات جو چیز ہے اس کا ایک ہی قطرہ ہم کو یہاں ملا تو ہم یہاں کھو گئے ہیں. اب سوچئے کہ جہاں سمندر ہی اس لذات کا موجود ہو وہاں کا عالم کیا ہوگا. آپ یہ مت سمجھیے کہ لذات کا مطلب صرف نفس سے لیتے ہیں، نفس سے باہر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، نفس سے اوپر کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ نفس ایک مقام پر جا کر کے جو ہے ایک ایسی صورت اختیار کرتا ہے کہ وہاں پر جو ہے نفس ہمارے طرح نفس نہیں ہے وہ، لیکن وہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر رحمانی صفات ہوتی ہے، جہاں پر کی چیزیں جو ہے بہت عجیب و غریب ہے، وہاں کی لذتیں عجیب و غریب ہے. تو آپ اس کا تصور کیسے کر سکتے ہیں میرے بھائی؟ آپ اس کو سوچیے سمجھیے. حضرت می مند رحمۃ اللہ علیہ نے جنت و جہنم کے تصدیق کی ہے باضابطہ، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے ان سب کا سیر کیا ہے. اب ذرا سوچیے جو لوگ سیر کر کے آ رہے ہیں وہ آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں، بجائے اس کی باتوں کو ماننے کے آپ اپنی بات منوا رہے ہیں اور سرے سے انکار کرتے چلے جا رہے ہیں. جیسا کہ مزمل صاحب نے بھی کہا اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جب لیٹے رہتے تھے اپنے حجرے میں بیٹھے رہتے تھے تو حوران بہشتی ان کا طواف کرتی تھی، ملائکہ ان کا طواف کرتی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑی عجیب بات ہے صاحب. اب جو ہے تذکرۃ الاولیاء اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا تو میں بتاتا ہوں آپ کو. تذکرۃ الاولیاء میں مختلف بزرگوں کے بارے میں درج ہے کہ ان لوگوں نے بہشت کو بھی دیکھا اور حوروں کو بھی دیکھا، حوروں سے بات چیت بھی ان لوگوں نے کی ہے اور ان کی گواہی بھی دی ہے. ہمارے دادا میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں ملائکہ اور حوروں کی آمد برابر ہوتی تھی. ایسی بات کی نہیں، اس کی وہ تصدیق کرتے تھے اور وہ بیان بھی کرتے تھے. میں ان کے صحبت میں 16 سال رہا ہوں، میں ان کی باتوں کو جو ہے جا بجا ان کی باتیں مجھے یاد آ جاتی ہے تو میں آپ کو کہہ دیتا ہوں صاحب ایسے ایسی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں کہ ہم کو تو بڑا حیرت ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں محترم، تمام بزرگان دین نے اس کی تصدیق کی ہے اور تمام چیزیں سچ ہیں، کوئی جھوٹ بات نہیں ہے بھائی. اب رہ گیا کہ اگر ہم میڈک بن جائیں اور کنویں میں ٹرٹر کرتے رہیں تو کہیں بھائی بس جو کچھ ہے میڈک کے لیے تو وہی کنواں ہے سب کچھ. جو آدمی جو ہے اس میڈک کے کنویں سے باہر نکل گیا اور دنیا کو دیکھا کہ بھائی وہ عالم کیا ہے، تو وہ جو بات کہے گا وہ صحیح ہوگا کہ وہ میڈک جو بولے گا وہ بات صحیح ہوگا. میری باتوں سے تکلیف مت مانیے گا مگر حقیقت بولنا میرا فرض ہے. تو اس طریقے سے ہم آپ کیا ہے میرے بھائی، ایک کنویں کا میڈک ہے. ہم اس دنیا میں ایسے جیتے ہیں جسے لگتا ہے کہ اور کچھ ہے ہی نہیں، لیکن اس دنیا سے باہر بہت سارے عالمین ہیں، بہت سارے بڑے بڑے مقامات ہیں.
اور تمام چیزوں کی حقیقتیں موجود ہیں. میں نے کہا کہ ہمارے وجود میں تمام چیزوں کا نچوڑ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا وجود ہی سب کچھ ہو گیا، نہیں صاحب. ارے وجود تو ہمارا ایک بیج ہے، ایک بیج ہے، سیڈ ہے. باقی اس سیڈ کا جو درخت ہے نا وہ بالکل عالم غیب میں اور عالم شہود میں ظاہر ہے اور باطن ہے. جب آپ اس کے منزلوں پر چلیے گا، پہنچیے گا، تو ان مقامات کی جب سیر کیجیے گا تب آپ کی تصدیق ہوگی صاحب. آپ کہاں ہیں؟ اب کیا سوچ رہے ہیں صاحب کہ جو کچھ ہے سب یہی ہے؟ اقبال صاحب نے کہا دیا کہ یہیں حور بھی ہے، جبرائیل بھی ہے، تیرے نگاہ میں ابھی شوخیہ نظارہ نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ یہیں ہو گیا اور وہاں کچھ ہے ہی نہیں. ایسا ان کا کہنے کا مدعا نہیں تھا، بلکہ ان کا کہنے کا مدعا یہ تھا کہ وہ چیزیں جس کی آپ تصور باہر کرتے ہیں وہ یہاں بھی موجود ہے. اس کی جو مثالیں ہیں اور اس کی جو کہیے کہ اس کی خاص طور سے اگزامپل یہاں موجود ہے. اس کی جو چیزیں ہیں وہ یہاں اگزامپل کے طور پر ہم کو صرف قطرے کے طور پر دیا گیا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے، جبکہ وہاں تو پوری سمندر موجود ہے میرے بھائی. دادا حضور یہی فرمایا کرتے تھے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اور جہاں تک 70 حوروں کی بات ہے اس میں بھی حقیقت چھپی ہوئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 70 حور 70 حور، بڑا مذاق اڑاتے ہیں، بڑا ہنسی کرتے ہیں. ارے بھیا ہنسی مذاق کیوں کرتے ہو؟ 70 حوروں کی جہاں تک بات ہے اس میں بھی حقیقت چھپی ہوئی ہے اور وہ بھی سچ ہے صاحب، کیونکہ بہشت میں ہر نعمت کو 70 گنا بڑھا کر کے دینے کا اللہ کا وعدہ. کیا رابعہ بصری کا آپ نے کہانی نہیں سنا؟ انہوں نے جب ایک روٹی پیش کیا تو اس کے بدلے میں ان کو کتنا روٹی ملا؟ 10 روٹی ملا نا جی. تو دنیا میں جو چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہے، لیکن آخرت میں جو نیکی کا بدلہ ہے وہ 70 گنا جب دینے کی بات ہے تو تمام نعمتیں جب 70 گنا بڑھا کے مل رہی ہیں تو اگر ایک عورت کو 70 گنا ڈیوائیڈ کر کے وہ آپ کو 70 بنا کے پیش کر دے گا تو اس میں کون سا مذاق ہے میرے بھائی؟ کیوں آپ دانتوں تلے انگلی دبا رہے ہیں آپ؟ بعض بزرگوں نے اپنے نیک اعمال کو حور کی صورت میں بھی دیکھا ہے اور اس سے بات چیت بھی کی ہے. میں نے پہلے ذکر کیا جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں، اے پے کرے گل کوش اسے پے ہم کی جزا دیکھ. علامہ اقبال نے کہا کہ بھائی جنت تمہارے خون جگر میں ہے، تم محنت کرو گے، مشقت کرو گے، عبادت کرو گے، ریاضت کرو گے تو وہ پیدا ہوگی اور اپنے محنت کا پھل آپ کو عطا کیا جائے گا. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو عمل سے کیا ہوتی ہے؟ عمل سے ہی تمام چیزیں آپ کو ملے گی میرے بھائی، بنا عمل کے نہیں ملے گی. اب کچھ یہ باتیں جو میں نے ساری ظاہری طور سے شریعت میں نے بیان کی، ہلکی پھلکی اب طریقت کی بات میں کر لوں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ والے لوگ جنت کے لالچ میں اور جہنم کے ڈر سے عبادت نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ انہیں بھی اپنے انعام سے محروم نہیں کرے گا. جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر. جہاں تک دیدار الہی کا معاملہ ہے میرے بھائی وہ ایک الگ نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اپنا دیدار عطا کرے گا اور وہ نعمت تمام نعمتوں پر بھاری ہوگی، یقیناً بھاری ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ جنتی اللہ کے دیدار سے 7,000 سال تک بے ہوش رہیں گے، پھر وہ جنت کی نعمتوں میں مشغول ہو جائیں گے. یہ بات بھی ہے، باتیں آتی ہے، بالکل صحیح ہے. اور وہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی، بالکل حقیقت ہے، اس کو ماننا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار ہے، اس سے بھی ہم انکار نہیں کریں گے. اور اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں جو ہے اپنا دیدار ضرور عنایت کرے گا ہم مومنوں کو. یوں تو دیکھنے والے یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں تجھے، پھر یہ وعدہ حسر کا سب راز ماں کیوں کر ہوا. معاملہ شعر و شاعری کا نہیں ہے، معاملہ حقیقت کو سمجھنے کا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ دیکھنے والے تو یہاں بھی تم کو دیکھ لیتے ہیں. ارے بھائی تو یہاں کا دیکھنا اور وہاں کا دیکھنے میں فرق ہے. یہاں کا دیکھنا ہم ان آنکھوں سے دیکھیں گے اور جو کچھ دیکھیں گے وہ شاید اتنی اچھی نہیں ہوگی اور اتنی پائیدار نہیں ہوگی جتنی پائیدار ہماری وہاں کی دیدار ہے. تو وہاں کا دیدار کا بالکل ہم کو تمنا کرنا چاہیے. بے لقاء ربہم یؤمنون، اللہ کے دیدار پر ایمان لاؤ، اللہ کے دیدار کا شوق پیدا کرو. ہمارے دادا حضور بیان فرمایا کرتے تھے تو دنیا میں بھی نور ارض اللہ کو دیکھیے، اس کو پہچانیے، اس کے ہو الظاہر ہو الاول ہو الآخر ہو باطن جو کہا گیا اس سے شناسائی حاصل کیجئے، اس کے نفس و نگار کو پہچانیے. دنیا میں بھی اس کو پہچان لیجئے میرے بھائی، لیکن آخرت کے دیدار کا انکار مت کیجئے. وہاں کے دیدار کا شوق پیدا کیجئے، بالکل شوق پیدا کیجئے. اب ہم آگے تھوڑی سی حقیقت کی ہلکی پھلکی بات کر لیتے ہیں. جہاں تک اللہ کے قربت اور دوری کی بات آتی ہے تو اس کو بزرگوں نے بہت اچھے ڈھنگ سے پیش کیا ہے کہ بھائی بہشت کیا ہے؟ اللہ کی قربت ایک مقام ہے، اور دوری جہنم سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کی جو وصل ہے، اس کی جو قربت ہے وہ بہشت سے تعبیر کیا گیا، اور اس کی دوری جو ہے اس کو جہنم سے تعبیر کیا گیا ہے. عاشق دیار یار کو جنت سمجھتا ہے. عاشق جو ہوتا ہے اس کا دیار یار کیا ہے؟ وہ جنت ہے. اور ہم محمدی کے لیے ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ مدینہ بھی ہمارا جنت ہے. تو بھائی ٹھیک ہے، یہ بالکل ہم اپنی نسبتوں کو اور اپنی محبتوں کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں
اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جنت کا وجود ہی نہیں ہے، یہ سب عقیدہ اور محبت کی بات ہے۔ جنت کا وجود اپنے جگہ پر قائم مقام ہے، لیکن ہم باتوں کو جو ہے جب تمثیل دے کے کسی چیز کو پیش کرتے ہیں تو اسی کو ہم مثال کو ہم حقیقت نہیں سمجھنا چاہیے ہم کو۔ ہم کیا کرتے ہیں، مثال دیتے ہیں اور مثال کو ہی حقیقت سمجھ لیتے ہیں، تو یہ غلط ہو جاتا ہے اور اسی میں ہم گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت جنت وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر کسی کو کوئی تشنگی باقی نہیں رہے گی، جس کو جو ضرورت ہوگی وہاں دستیاب ہوگا۔ مرغوب غذا کے شوقین حضرات کو مرغوب غذا ملے گی، محلوں کے ٹھاٹھ کی زندگی ملے گی، ہر طرف کا آرام مہیا ہوگا، اور عاشقوں کو اس کا محبوب بھی ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس میں بہت سارے راز و حکمت پوشیدہ ہے میرے بھائی۔ کچھ باتیں تو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ باتیں بالکل بیان نہیں کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اس کے لیے میرے زبان میں اتنی طاقت ہے اور نہ دم ہے۔ جہاں تک حور کو سمجھنے کی بات ہے تو اس پر ذرا سا غور کیا جائے کہ سبحانی بھائی اور غازی بھائی نے بہت اچھے ڈھنگ سے پیش کیا تھا اس کو کم لفظوں میں۔ ان کے مطابق بھی حور کو اگر ہم الٹا لکھیں تو روح بنتا ہے، حور کو اگر ہم الٹا لکھیں اردو میں تو کیا بنتا ہے، روح بنتا ہے۔ جو غور کرنے کی بات ہے، نہایت ہی بہت راز کی بات۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے میرے بھائی کہ کہیں نہ کہیں حور کا تعلق ہمارے روح سے ضرور ہے، کہیں نہ کہیں حور کا تعلق ہمارے روح سے ضرور ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، میں تھوڑے سے نقاط پیش کرنے لگا ہوں آخری لفظوں میں، اگر آپ کو سمجھنے کی استعداد ہو تو سمجھ لیجئے گا، اور نہیں سمجھتے ہوں گے تو جھگڑا بھی مت کیجئے گا، خاموش ہو جائیے گا۔ آپ کو یاد ہوگا جب قلوب آدم میں جب روح ڈالی جا رہی تھی، نفخۃ الفیہ من روحی کی جب مسئلہ آیا تھا ازل میں، روز ازل، تو حکم الہی ہوا تھا کہ داخل ہو جا قالب آدم میں، تو روح جو ہے خاکی پتلے میں سے جا کر کے گھبرا کے نکل آئی۔ اس نے کہا کہ اس میں بہت اندھیرا ہے، میں کیسے رہوں گی؟ حکم باری تعالیٰ ہوتا ہے، کیا ہے روح، ذرا آدم کی پیشانی کی طرف تو دیکھ۔ ارے میں نے نور محمدی کو اسی اندھیرے گھر میں رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سننا تھا کہ روح ہزار جان سے شیفتہ و فریفتہ ہوئی اور قلوب آدم میں داخل ہو گئی۔ مطلب کیا ہوا صاحب کہ جب روح کو کہا گیا کہ آپ داخل ہو جاؤ اس بت میں تو وہ گھبرائی، لیکن کہا کہ دیکھو نور محمدی اسی کے پیشانی میں ہے۔ تو جب نور محمدی کو پیشانی میں دیکھا تو تب جا کر کے روح جو ہے قلوب آدم میں قرار پکڑ لیتی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے میرے بھائی کہ ہمارے وجود میں روح بھی ہے اور نور بھی ہے۔ کیا ہے؟ روح بھی ہے اور نور بھی ہے، یعنی روح الہی بھی ہے اور نور محمدی بھی ہے۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے! غور کیجئے، غور کیجئے۔ اب معرفت کی بات میں نے ختم کر دی ہے، شروع کر دی ہے اور ختم بھی کر دی ہے، اگر سمجھ سکتے ہیں تو سمجھیے۔ اب اگر دو واقعوں کو بڑھیا سے آپ دیکھ لیجئے تو بہت چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے محمد کے نور کو جدا کیا تھا، اور دوسرا کہ آدم کے بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کیا۔ یہ دونوں واقعات پر نہایت ہی عمدہ طریقے سے غور کیجئے، اور راتوں کو اٹھ کر کے 2 بجے آپ اس پر غور کیجئے اور فکر کیجئے کہ اللہ نے محمد کے نور کو کیسے جدا کیا اور پھر کیا ہوا، اور آدم نے حوا کو خود سے جدا کیا، مطلب الگ کیا، اور اس کے بائیں پسلی سے اس کو پیدا کر کے اس کے لیے جو ہے راحت کا سامان بنایا، تو اس میں بھی کیا حکمت اور مصلحت تھی۔ اب جب غور کیجئے گا تو بہت سی بات آپ کو کھل کر کے سامنے آ جائے گی، اور بہت کم لفظوں میں آپ سب بات کو سمجھ جائیے گا، اتنا بولنا سمجھانا نہیں پڑے گا۔ جس طرح سے آدم کے دل جوئی کے لیے حوا کو پیدا کیا گیا، جس طرح آدم کے دل جوئی کے لیے حوا کو پیدا کیا گیا، کیا ہم آپ کے عمل صالحہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں حوران بہشتی نہیں عطا کر سکتا ہے؟ کوسچن مارک ہے میرا۔ جس طرح سے آدم کی دل جوئی کے لیے حوا کو پیدا کر دیا گیا میرے بھائی ان کے آرام و آسائش کے لیے، تو کیا ہم آپ کے عمل صالحہ اور زندگی بھر کے عبادت و ریاضت و معرفت و فنا و بقا کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ حور ہم کو نہیں عطا کر سکتا ہے؟ اگر نہیں عطا کر سکتا تو کیوں نہیں عطا کر سکتا میرے بھائی؟ ہم اس کی قدرت پر انگلی تو نہیں اٹھا سکتے، یقیناً عطا کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے اور بہت غالب حکمت والا ہے۔ امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور بہشت بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ کو محبوب بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور حور بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور روح و نور کی حکمتیں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہم نے شریعت و طریقت، معرفت و حقیقت سے پوری طرح سے کور کرنے کی ناکام کوشش کی ہے بھائی، ناکام ہی میں کہوں گا، کیونکہ میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہوں؟ اگر آپ کی تشنگی بجھے گی تو میں کامیاب ہوں، اور اگر آپ کی تشنگی باقی ہے تو میں یقیناً ناکام ہی ہوں۔ اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ مردوں کو حوریں ملے گی اور عورتوں کو کیا ملے گا، تو اس کا جواب شریعت میں یہ ہے کہ جس طرح سے مردوں کو حوران بہشتی اور نیک عورتوں سے نکاح کیا جائے گا،
اسی طریقے سے نیک صالحہ عورتوں کو نیک مردوں کی زوجیت میں دی جائے گی۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ پوری طرح سے قادر ہے میرے بھائی، آپ کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر شریعت کی اوپر کی بات سے آپ مطمئن نہیں ہیں تو میں آپ کو حقیقت کا ایک جواب آخر میں دے دیتا ہوں، شاید یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ روحیں نہ تو مرد ہوتی ہیں اور نہ عورت ہوتی ہیں۔ روح کا کوئی جنس نہیں ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، اور محشر میں سبھی روحیں اگر مرد کی صورت میں اٹھائی جائیں اور اس کو اگر جنت میں داخل کیا جائے تو اس میں کون سی حیرت کی بات ہے میرے بھائی، کون سی حیرت کی بات ہے؟ امید ہے کہ میرے سارے لاجکس، سارے دلائل آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر نہیں سمجھے ہوں گے تو اس آڈیو کو ریپیٹ کر کے سمجھیں، غور کریں، فکر کریں۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اللہ رسول کی تمام باتوں کو، قرآن حدیث کے نکات کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں اپنے قربت و وصلت میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمارے دینی اور دنیاوی تمام معاملات کو حل کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔